जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक़्त हम ऑल पाकिस्तान वॉइस स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं जो माशाल्लाह दीन के मामले में जो है उनको बहुत ज़्यादा दस्तरस हासिल है, तो हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। तो साजिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो साजिद भाई, आप अपने बारे में बताइएगा थोड़ा-सा कि आप कौन से उससे नक्शबंदी किससे हैं आप? कादरी या? असल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बात यह है मेरे दोस्त, जी, जी। नक्शबंदी कादरी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी तौफीक से चारों सिलसिले से मुंसलिक हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन बड़े सिलसिले तो चार हैं, जैसे जी, जी। नक्शबंदिया है, कादरिया है, चिश्तिया, सुहरवर्दिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चारों सिलसिले से अल्हम्दुलिल्लाह मंसूब है। जी, जी। इसके अंदर कोई वो नहीं, और ना ये कि नक्शबंदी है, कादरी है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये काम होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इत्तिबा करे। यही सबसे ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी के लिए कामिल और अमल ऐसा है कि इससे ज़िंदगी इंसान की बन जाए। जी, माशाल्लाह, हमें इस माशा अमल पे नहीं करना कि फलां जी हम ये नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि अल्लाह ने क्या कहा है और उसके महबूब ने हमको क्या करके सिखाया है। जी, उसी जी। पे अमल करेंगे, ज़िंदगी अच्छी गुज़र जाएगी। उस पे अमल नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी फिर हमारी ऐसी होगी। दुनिया के अंदर भी अब हर आदमी हमें दबाएगा और मरने के बाद भी दबाएगा। जब हाँ। अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, दुनिया भी अच्छी, दीन भी अच्छी, मरने के बाद भी ज़िंदगी अच्छी, उठने के बाद की ज़िंदगी, जी, जी, ये बिल्कुल। सबसे बड़ा अमल जी, जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही, आपने बात सही की। है। देखें, जानवर भी जो है वो भी ज़िंदगी गुज़ार के जा रहे हैं, बिल्कुल, ये चीज़ है। लेकिन इंसान के लिए जो है, अब ख़ासकर मुसलमान के लिए एक शरीयत अल्लाह ताला ने एक पैगाम दिया है, जिसके ऊपर हम अपनी ज़िंदगी को गुज़ारते हैं। और बाकी ये है कि मेरे नज़दीक तफ़रक़ात में इंसान को कभी नहीं पड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। मेरे तो बात सबसे प्यारी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे को अशरफुल मखलूक़ात का ताज सर पे पहनाया, जी, जी, बिल्कुल। ठीक है? और उसको ज़मीन पे अपना नायब यानी खलीफा बनाया। बिल्कुल सही तो है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना बंदा कितना पसंद है। फिर अल्लाह एक जगह क्या फरमा रहा है, देखो हम आपकी शेरक से ज़्यादा करीब हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत, बिल्कुल सही है। हाँ। तुम घबराओ मत। जी। इंसान बंदा है, बशर है, गलती करता है, कोई फरिश्ता नहीं है। हर शख्स दुनिया में गलती कर रहा है, रोजाना सुबह शाम गुनाह कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन मेरा रब जो है, एक लम्हे भी बंदा कह देना या अल्लाह मुझे माफ करना, माफ कर, वो तो इतना गफूर रहीम है। उसकी उसकी जो क्या कहते हैं रहमत है ना, इतनी वसी है, इतनी वसी है कि पूरी दुनिया गुनाह जमा कर लेना, उसकी रहमत का एक जरा सा कतरा सब पे जल जाए ना, तो सब। सब साफ हो जाएगा। जी, जी, वो तो माशाल्लाह। इतना गफूर रहीम, वो तो अपने बंदे को तो मोहब्बत करना चाह रहा है, अपने बंदे को अपने तरफ बनाना चाह रहा है। लेकिन मजबूरी ये है कि बंदा राजी नहीं। अल्लाह को जानते हैं लेकिन उससे कहने के ऊपर अमल नहीं। इतना फर्क है। हर शख्स सुबह उठता है, उसको पता है सुबह उठना, मुझे उठना, ऑफिस जाना है, कारोबार करना है, भागम भाग जिंदगी। जब रात को थक के आता है, खाना खाता है, बहुतों को तो ऐसे देखा खाना खाते खाते सो जाते हो, आधा खाना मुंह में हुँ, है हुँ, हुँ। और आधा दस्तरखान पे या टेबल पे बैठे हैं, उसी के अंदर सुबह है। यानी कि अपनी जिंदगी इस तरीके से वो बना ली, क्या कहते हैं, सख्त के खाने की भी परमानी पर भाग रहे हैं। इस भागने के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रस्सी को मजबूती से पकड़ना। बिल्कुल सही बात है। सबसे अहम बात सूरह आले इमरान ने फरमाया, वला तफर्रकू, कि देखो किसी तिफरके में मत जाना। बिल्कुल सही। अगर तुम किसी तिफरके में चले गए, कहीं खुदा ना खासा ऐसा ना तुम भटक जाओ। सिर्फ एक ही काम है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नतों पर जिंदगी गुजार के हमें बता दिया। आपने यकीन जानिए, पैदाइश से लेके मरने के बाद तक सारे असवाए हसना वाली जिंदगी हमें करके बताई। देखो आदि तूफान है तो तुम्हें ये करना है, ठीक है, परेशान हो तो तुम्हें ये करना है, जहाज पे जाना है तो तुम्हें ये ये करना करना, है, बिल्कुल सही बात। यानी बीमारी है तो ये करना जी, है। जी, सब कुछ बताया और ये भी बताया कि तुम्हें अल्लाह को कैसे राजी बिल्कुल करना। सही जब बात। सारे अमल अल्लाह के महबूब ने बता दी, तो मेरे भाई तो फिर हमें क्या जरूरत है परेशान होने की। हाँ एक बात है, हकीकत है, ये इलाज कराना सुन्नत है। बीमारी
بیمار ہوتا ہے آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے, ضروری ہے. جی جی بالکل صحیح بات ہے. اس دور کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ ٹوٹ کے لوگ کرنا ختم کر دے. ان ٹوٹکوں کی وجہ سے آج لوگوں کے گھر کے اندر بیماریاں بڑھ رہی ہیں اور مضر بیماریاں بڑھ رہی ہیں. یہ ٹوٹکی کا دور نہیں ہے, 1445 ہجری ہے, جدید دور ہے, مشینی دور ہے. اب تو جی جی بالکل صحیح. پہلے کا دور نہیں تھا, اب مشینی دور ہے. اب آدمی کو ذرا سا بیمار ہے کچھ فوراً ڈاکٹر سے رجوع, اپنے جو خاندانی طبیب ہے اس سے رجوع کریں, اس سے علاج کرائے, چاہے روحانی ہو چاہے جسمانی ہو, لیکن علاج کرانا بہرحال سنت ہے. اور ہمیں جو ہے علاج کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور یہ زندگی اور اس کے اندر کوئی مشکل تھوڑی ہے. ہم نے اللہ نے ہم سے یہ کہہ دیا کہ بس 24 گھنٹے میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو, بس 24 گھنٹے میرے ہاتھ پاس, تمہیں کچھ نہیں کرنا. نہیں, اللہ کا حکم یہ نہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو صبح شام ہر چیز, تمہارے رشتے دار, عزیز اور قارب, بہن بھائی, ماں باپ, بیوی, سب پوری زندگی اس رشتے جو ہے نا ہمیں قرآن کے اندر بتائے. اب وہ تشریح میں جائیں گے, وقت لگے گا. یہ صرف ایک موٹی سی بات ہے. جب اللہ نے ہمیں ہر درجہ ہر چیز گنوا دی تو پھر یہ آپ سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں ہر چیز بتا دی. اب ہمیں اپنی زندگی کو ایسا ہی سنبھالنا چاہیے, ہمیں سنور کے چلنا چاہیے. بالکل صحیح بات. بالکل. صرف 24 گھنٹے میں 5 نمازیں 1.5 گھنٹے کا وقت. اگر ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں, فجر کی نماز کے بعد سے ظہر کی نماز کا وقت لگائیں تو یہ سمجھیے 6 سے 7 گھنٹے کا دورانیہ ہمارے پاس فری ہے. بالکل صحیح بات. اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا, سو بھی سکتے ہیں, کاروبار بھی کر سکتے ہیں, بزنس. ظہر اور عصر کے بعد ہمارے پاس 3.5-4 گھنٹے کا دورانیہ, اس پہ کر سکتے ہیں. عصر اور مغرب میں 1 سے 1.5 گھنٹے کا دورانیہ ہے. اس کی چیز کے بعد مغرب سے عشاء تک کا دورانیہ بھی یہی, اور عشاء کے بعد سے فجر کا دورانیہ آپ ڈگری کتنے گھنٹے, 12 گھنٹے, 10 گھنٹے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولیات والی زندگی بتائی, مشکل والی بتائی نہیں, بالکل سہولیات والی. تو پھر اس کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھیں نا, انسان صبح اٹھتا ہے بھاگے جا رہا ہے, باغ میں, کار رش میں, پریشانی میں. لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہیں, سب گھر والے بیٹھے ہیں, وہ کھانا کھاتے ہیں, اس پر نوالا منہ اور کرسی سے لگائی, ٹیک اور سو گئے. گھر والے کہہ رہے ہیں کتنی محنت اس نے. تو پتا چلا ہم نے اپنی زندگی کو خود ہی جو ہے نا اس مشکل میں ڈال دیا ہے کہ ہم نکلنے کو تیار ہیں. اور اللہ رب العزت نے بندے کی اپنی زندگی پیاری رکھی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ دیکھو ہم نے انسان کو اتنا خوبصورت, اتنا پیارا بنایا, اتنا اچھا سانچا بنایا کہ انسان بندہ سوچ ہی نہیں سکتا, لیکن ہم اتنی مشکل کے اندر آ رہے ہیں. باقی میں آڈینس کو جو ہے اپنی بتانا چاہوں گا کہ آج ساجد بھائی کے ساتھ ہماری پہلی میٹنگ تھی, اور ہم نے ساجد بھائی سے ریکویسٹ کی ہے کہ جتنے بھی مذہبی طور پہ جو ہماری زندگی کے بنیادی مسائل ہیں اور دین کی جو ہے وہ گائیڈ لائن جو ہے وہ ہمیں ساجد بھائی بالکل بتائیں گے. دیکھیں, سب سے پہلے ہم بنیادی چیزوں کو ٹارگٹ کریں گے, مثلا نماز کے مسائل ہیں, روزے کے مسائل ہیں, بالکل جس طرح جو عام زندگی کے. اس کے بعد جو ہے ہم آہستہ آہستہ جو ہے ساجد بھائی سے مستفید ہوں گے باقی باتوں. تو انشاءاللہ آج ہمارا صرف انٹروڈکٹری پروگرام تھا, تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے جو ہے کوئی ساجد بھی آئندہ ہفتے کس موضوع پہ آپ بات کرنا پسند کریں گے جو بنیادی ہے؟ جو بنیادی مسائل ہیں, سب سے پہلے جو ہے نا انسان کی پاکی کے مسائل. پاکی, جی جی, انشاءاللہ تعالیٰ وضو اور غسل, یہ دونوں چیزیں یہ کریں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر نماز کی طرف آئیں گے. جی جی. اس کے بعد کہ نماز کے فرض, نماز کے واجب, سنتیں کیا ہیں, بالکل صحیح بات کہ ہمیں نماز اور نماز قصر کیا چیز ہے, سفر کیا چیز ہے, سفر میں نماز کس طرح, نماز جنازہ, یہ وہ ساری چیزیں, ہر چیز انشاءاللہ, عیدین کی نماز, بالکل انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہر روز انشاءاللہ, ہر ہفتے انشاءاللہ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگ اس کو دیکھ کے بہت زیادہ مستفیض ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ پروگرام کوئی فرقے والا نہیں, صرف یہ درس ہے. بالکل صحیح. یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک چھوٹا سا درس ہے, ایک مدرسہ ہے یا کتب خانہ ہے, یا پھر چھوٹا سا ایک مدرسہ ہے جسے تعلیم مکتب کہا جاتا ہے. جی جی جی, کہ ایک طالب علم جو ہے, جو اس نے پڑھا ہے وہ اب آگے سے لوگوں کو جو پڑھا ہے وہ درس دے گا, تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ لوگ مستفیض ہوں گے انشاءاللہ. اور ہر چیز کے اندر. اور مسائل جو ہے نا سب سے زیادہ جو عام مسائل ہیں, اس کراچی شہر کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ابھی بھی غسل نہیں آتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ابھی بھی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے گاؤں گوٹوں کے اندر ماشاءاللہ جماعتیں جاتی ہیں تشکیل, نہیں,
میں نے اس شہر کی میں خود خانقاہ میں بیٹھ کے، آپ یقین جانیے میرے پاس ہر ہفتے لوگ آتے ہیں، اور میں جب ان سے دیکھتا ہوں تو بعض اوقات میں کچھ شرمندہ ہوں. جی جی بالکل صحیح ہے. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آئندہ ہفتے سے ہم ساجد بھائی کے ساتھ ریگولرلی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ سے ملیں گے. تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ساجد بھائی کا، انشاءاللہ. اور خاص کر اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ساجد بھائی سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ دین کے بنیادی معاملات میں جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن دیں، اور انہوں نے ساجد بھائی نے بخوشی ایکسیپٹ کی ہے، بالکل بالکل کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین کا معاملہ ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم آپ کو ہر ہفتے ملیں گے. انشاءاللہ بالکل بالکل. تو ساجد بھائی آپ کے کل کوئی آپ کے انشاءاللہ کل ہماری خانقاہ کے اندر اجتماع ہے. ایڈریس اور تمام چیز بتا دیجیے گا. یہ اجتماع جو ہے 9 سے شروع ہوگا جی جی اور عشاء تک چلے گا، انشاءاللہ. جس کے اندر ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء مفتی حضرات آئیں گے اور وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ رات کو عشاء کے بعد بھی بیان ہے کہ ذکر اور دعا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ یہی ہے تاکہ لوگ تھوڑا سا دین سیکھ لیں، اللہ اس کے رسول کی طرف آتے. بس یہی تو آپ کی خانقاہ جو ہے یہ کون سے علاقے میں ہے؟ یہ میری خانقاہ شریف آباد کے اندر ہے. اور شریف آباد مکان نمبر کوئی بتا دیجیے. 539/1 شریف آباد، خانقاہ ہاشمی انشاءاللہ. جی ظہر سے شروع ہوگا انشاءاللہ اور عشاء تک انشاءاللہ پھر جاری. باقی یہ بتائیں کہ اگر کوئی آپ سے مثلا مذہبی معاملات میں کوئی دن مقرر ہے آپ کا وہاں پہ، کوئی اگر کوئی آگے کوئی بنیادی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے آپ سے انشاءاللہ ٹیلی فون پہ رابطہ کرے. اور جمعرات تو پھر یہ کہ میں آپ کا ٹیلی فون جو ہے اپنے پروگرام کے نیچے انڈیکیٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے نا، واٹس ایپ کا یہ وہ. تو ناظرین چلے ہمارے ساتھ جو ہے یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہوگی کہ ساجد بھائی جو ہے وہ نہ صرف اس طرح ہمارے کیمرے کے سامنے کریں گے، بلکہ آپ ان سے واٹس ایپ کے اوپر بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی بنیادی مسئلہ ہو آپ کا، کوئی بھی مسئلہ انسان ہو. کی پرسنل باتیں ہوتی ہیں، جی وہ نہیں کہہ پاتا، وہ چاہتا ہے کہ پردے میں رہے. جی جی تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں. اللہ آسان. چلیں یہ تو بہت بہت شکریہ. تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تو میری طرف سے ساجد بھائی کو ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اوکے جی، اللہ حافظ.